بلوچستان کے مختلف شاہراہوں کو بلاک کر کے معصوموں کا جو قتل عام کیا گیا، یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ پورے صوبے کا بدنامی ہوئی ہے۔ اپنی باؤٹ کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے کہ ہم کس جانب بڑھ رہے ہیں، وکیل بنتے ہیں، خود ہی جلاد بنتے ہیں۔ 25 اور 26 کی رات کو جو بلوچستان میں دہشت گردی کی ایک واقعات ہوئے اور جس کے نتیجے میں کئی لوگ شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے، بلوچستان کے مختلف شاہراہوں کو بلاک کر کے لوگوں کا قتل عام کیا گیا، اور یہ ہماری ملک کی تاریخ کا ایسا واقعہ ہے جس میں سفاکیت، ظلم و بربریت اور انسانیت سوز واقعات کی تاریخ رقم کی گئی۔ میڈم اسپیکر، واقعات پر جو پورے صوبے میں معصوموں کا جو قتل عام کیا گیا، اور خاص کر جو ہمارے پنجابی بھائی ہیں ان کا شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو قتل کیا گیا، اور یہاں تک کہ بیوی بچوں کے سامنے ان کے مزدور شوہروں کو مارا گیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ جناب اسپیکر، یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارا صوبہ کس جانب بڑھ رہا ہے۔ ہم پوری دنیا کے سامنے جو ہمارا بلوچ، پشتون، ہزارہ کی جو روایت تھی، جو ہمارے اچھے اور سنہری اصول تھے زندگیوں کے بارے میں، اپنے ہمسایوں کے بارے میں، اس طرح کے واقعات نے ہمیں کیا پورے صوبے کا بدنامی ہوئی ہے، جو ہماری روایات کی جو تذلیل ہوئی ہے، اور جو ہمارے معاشرے پر ایک بدنما داغ بن گیا کہ ہم اپنے جو مہمان ہیں ان کو کیا قتل کرتے ہیں، اور جس طرح کی جو نفرت پھیلی باقی صوبوں میں کہ بلوچ معاشرہ، پشتون معاشرہ جو باؤٹ کے نام پر لوگوں کو پناہ دیتے تھے، اپنی باؤٹ کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے، کیا یہی لوگ جو بیچارے محنت مزدوری کے لیے آئے ہوئے تھے ان کو جس بے دردی سے قتل کیا، ایک عجیب تماشا بنایا گیا۔ میڈم اسپیکر، اب ہم دیکھیں کہ ہم کس جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ جو 20-25 سال سے ایک سلسلہ بلوچستان میں شروع ہو گیا ہے جس میں تقریباً 4,500 معصوم لوگوں کو قتل کیا گیا، جس میں اکثریت بلوچ تھی، اور اس بات پہ کہ جی وہ غدار ہے، وہ جاسوس ہے، وہ پتہ نہیں کون سا جرم اس نے دیا ہے، خود ہی وکیل بنتے ہیں، خود ہی جلاد بنتے ہیں، اور خود ہی فیصلہ کر دیتے ہیں، جج بن جاتے ہیں، اور ہم بدقسمتی سے سارے خاموش تماشائی بیٹھے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی یہ حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، کبھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ان پہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، کبھی ہم جو ہے ایک اور بیانیہ بنا دیتے ہیں۔ تو جناب اسپیکر، کیا دنیا کی کون سی کتاب میں ہے، دنیا کی کون سی مہذب معاشرے میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ ان کی روایت میں ہے کہ آپ کسی کو اٹھا کے قتل کر دیں اور کہیں کہ جی میرے حقوق غصب ہو گئے تھے، اس وجہ سے میں نے اس بندے کو مار دیا۔ اور بدقسمتی سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم سیاسی جماعتیں خاموش تماشائی بن جاتی ہیں، ان کے بارے میں کچھ کہنے سے گریزاں ہوتے ہیں، ان کا نام نہیں لیتے، بلکہ عجیب و غریب بیانیہ پیش کر دیتے ہیں کہ اگر اس طرح نہیں ہوتا تو اس طرح ہو جاتا، اگر حقوق دیے جاتے تو یہ نہیں ہو جاتا۔ میڈم اسپیکر، کون سا مہذب معاشرہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ دنیا میں وائلنس جو کرتا ہے کسی بھی شکل میں ہو، اس کو صرف اور صرف ٹیررزم کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور ٹیررزم کی گنجائش پوری دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کے مسئلے مسائل ہیں تو آئیں، اپنے مسئلے مسائل بیان کریں، ان کو سنا جائے گا، لیکن اس بات کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ جا کر کسی کو قتل کر دیں اور پھر کہیں کہ جی میں نے بڑا اچھا کیا ہے،
اور کچھ لوگ جو ہیں جو کنفیوز ہیں یا جان بوجھ کر اپنے آپ کو کنفیوز کیا ہوا ہے وہ خاموشی اختیار کریں. ابھی وقت آ گیا ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ آیا جو معصوموں کا قتل عام کرتے ہیں، جو مزدوروں کا قتل عام کرتے ہیں، جو خواتین کا قتل عام کرتے ہیں، ہم ان کو کس نام سے پکاریں؟ کیا ہم ان کو حقوق مانگنے والوں کے نام سے پکاریں یا جو دنیا نے ایک ڈیفینیشن دی ہوئی ہے دہشت گردی کی اس نام سے پکاریں؟ میڈم اسپیکر، اس صوبے کا المیہ ہے آپ کے 4,500 لوگ اس دہشت گردی کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں، لیکن میں وثوق سے کہوں گا کبھی بھی واضح الفاظ میں ان کی مذمت نہیں آئی ہے. میڈم اسپیکر، میرا اپنا بھائی شہید ہوا اسی دہشت گردی کی بھیٹ چڑھ گیا. میرا بہنوئی شہید ہوا اور ایک اینڈ آؤٹ آیا کہ جی اس کے تعلق تھے پاکستان کے اداروں کے ساتھ، حالانکہ وہ مزدور پیشہ آدمی تھا، اس کا کسی چیز سے تعلق نہیں تھا. لیکن میرا اپنا تعلق ایک سیاسی میرا بیک گراؤنڈ ہے. جس اسمبلی میں جہاں واقعہ ہوا میری اپنی ہی پارٹی کے لوگوں نے اس کی مذمت نہیں کی کھل کے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب کا کہ انہوں نے اس وقت کھل کے اس کی مذمت کی. اور آج جب ہم مذمت نہیں کرتے، جب ہم اپنے آپ کو کنفیوز رکھتے ہیں، جب ہم جو ہیں دہشت گردی اور حقوق کے درمیان فرق نہیں کرتے، تو وہ پھر اس کا نتیجہ جو 25 اور 26 کو رڑا شام میں جو ہوا، جو کلات میں ہوا، جو باقی جگہوں پہ ہوا، اس کی شکل میں نظر آ جاتا ہے. کیا کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پنجابی کا قتل کرنا جو ہے ثواب کا کام ہے؟ کیا ہم تاریخ اور ہسٹری نہیں دیکھتے؟ جب یہ ملک بنا 1935 کے جو برٹش ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت بنا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو پرنسلی اسٹیٹ ہیں آئدر دے شوڈ جوائن پاکستان اور انڈیا. تیسرا آپشن تھا ہی نہیں. سارے پڑھے لکھے لوگ انہیں جو ہے آئین اور قوانین کے بارے میں اچھی طرح پتہ ہے. اور پھر کوئٹہ میونسپلٹی اور جو ہمارا ایوان بالا تھا، انہوں نے خود فیصلہ کیا. بلوچستان کے 4 ڈومینین تھے، تینوں نے والنٹیئر کیا، مکران، لسبیلا اور خاران. انہوں نے جا کر قائد اعظم محمد علی جناح سے مل کر اپنی الحاق کا جو اعلان کیا. اس کے بعد خان کلات صاحب کچھ ایشوز تھے، انہوں نے بعد میں الحاق کیا. اب یہ کون سی جو ہے ہم نے کہانی گڑھ لی ہے اور لوگوں کو ورگلایا جا رہا ہے؟ پاکستان کوئی معمولی ملک نہیں ہے کہ چند مٹھی پر دہشت گرد آ کر اس کو جو ہے توڑ دیں یا اپنے جو مذموم عزائم ہیں اس میں کامیاب ہو جائیں. میڈم اسپیکر، وقت آ گیا ہے کہ ہمیں سیاہ اور سفید کے فرق کو جاننا چاہیے. ہمیں جو ہے دہشت گردی کے بارے میں پوری اسمبلی نے ایک جو ہے پالیسی بیان دینی ہے، اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ قتل کریں اور پھر آ کے معصوم بن جائیں. کیا جو 4,000 لوگ مارے گئے ہیں ان کی مائیں بہنیں نہیں تھیں؟ ان کے لوائقین نہیں تھے؟ یا جو یہ مزدور مارے گئے ہیں رڑا شام میں، کیا وہ کسی ماں کا بیٹا نہیں تھے؟ یا ان کے لوائقین یا بھائی بہن نہیں تھے؟ یا جو سیکورٹی فورسز پہ حملہ ہوتا ہے اور ان کے بیچارے
اہلکاروں کا قتل عام ہوتا ہے, ان کے افسران کو مارا جاتا ہے, کیا ان کی مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ کیا ان پر جو ہے اسمبلی کو یا ہمارے پولیٹیکل جماعتوں کو اظہار ہمدردی نہیں کرنا چاہیے؟ بینگ اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ, بینگ اے سیولائزڈ سٹیزن یا انسانی حقوق کے علم بردار, کیا اس پر جو ہے نہ بولیں؟ کس نے کسی کو حق دیا ہے کہ جا کے اس کے مارو اور اسے کہو کہ جی یہ تو غدار تھا, یہ تو جاسوس تھا؟ کس کی جاسوسی کی ہے؟ کہاں سے غداری کی ہے؟ یا جو ڈیموکریسی میں جس کی جو پولیٹیکل لائن ہے, اگر وہ اس پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کیا بائے فورس یا آپ جو ہے بندوق کی نوک پر اس کو ایلیمنیٹ کریں گے اور اس کا نظریہ چینج کریں گے؟